طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر. یہ تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر دعائیں سکھائیں کہ بیت الخلاء میں جا رہے ہو تو یہ پڑھو، اور باہر نکل رہے ہو تو یہ پڑھو، بستر سے اٹھو تو یہ پڑھو، مسجد کی طرف جا رہے ہو تو یہ پڑھو، مسجد میں داخل ہو رہے ہو تو یہ پڑھو، نکل رہے ہو تو یہ پڑھو، بازار میں جاؤ تو یہ پڑھو، کھانا کھاؤ تو یہ پڑھو، پانی پیو تو. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ تاکہ یہ کام بھی کرتے رہو اور ان کاموں کا رشتہ اللہ تبارک و تعالی سے بھی جوڑتے رہو. ہر لمحے، ہر تھوڑی دیر کے بعد، ہر تھوڑے وقفے کے بعد رجوع اسی طرف ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف. اے اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے یہ عطا فرما دیا. اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ نعمت عطا فرمائی. اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ ایسا کر دیجئے. یہ سارا دعائیں جو سکھائی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجے معصورہ، یہ انتہائی عجیب و غریب نسخہ ہے جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کو عطا فرما دیا ہے اپنے اللہ تعالی سے تعلق جوڑنے کا. تو یہ اسی لیے ہے کہ کام کچھ بھی کر رہا ہو انسان، لیکن اس کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کے دل میں ہو. تو جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو پھر یہ ساری گناہ اور ساری معصیتیں اور منکرات یہ دھوئیں کی طرح اڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. پھر انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے، اس کے ذکر و فکر. اور یہ چیز جو ہے بھائی، ایک تو مشق سے حاصل ہوتی ہے، دوسرے صحبت سے حاصل ہوتی ہے. کہ جب ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اس اٹھنے بیٹھنے کے نتیجے میں وہی کیفیت ہمارے اندر بھی آ جائے گی. اور اگر ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا جو غافل ہیں، اللہ بچائے غفلت میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، موت کا دھیان نہیں ہوتا، اور وہ غفلت کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے ساتھ جب اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ان کے ساتھ ہر وقت کی نشست و برخاست ہوگی، تو پھر وہی غفلت ہمارے اندر بھی آئی. صحبت کا انسان کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے. لہذا اٹھنا بیٹھنا بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہو، مجلسیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں جو یہ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب ایک صحابی دوسرے صحابی سے ملتے تو فرماتے اجلس بنا نؤمن ساعتن، اور ذرا ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، کچھ دیر ایمان کی بات کر لیں، کچھ دیر ایمان کا عمل کر لیں. تو یہ اس لیے کہ یہ مجلسوں کا اور انسان کی صحبت کا انسان کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جن کا رشتہ اپنے سے جوڑا ہوا ہے. اور جتنی صحبت زیادہ ہوگی اتنا ہی وہ رنگ اپنے اندر بھی پیدا ہوگا. تو اور دوسرے مشق کرنے سے کہ اکثر و بیشتر جو اپنے ارد گرد چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سامنے آ رہی ہیں ان کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اس کا دھیان کیا جائے کہ دیکھو میرے مولا نے میرے لیے کیا کچھ مہیا کر رکھا ہے. تو بس اس طرح رفتہ رفتہ انسان کے اندر یہ صفت آنے لگتی ہے. اور یہ بھی عرض کر دوں، ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ یہ صفت ان دو عملوں سے، یعنی ایک صحبت سے اور دوسرے مشق سے آتی ہے، لیکن اس طرح آتی ہے کہ غیر محسوس انداز میں آتی ہے. یعنی وہ ترقی ہوتی ہے، لیکن ترقی جو ہے وہ بعض اوقات پتہ نہیں چلتی، لیکن جب آدمی لگا رہتا ہے تو وہ ترقی ہوتی ہے. اور اس کی مثال حضرت یہ دیا کرتے تھے کہ جیسے ایک بچہ ہے، اس کی عمر بڑھتی ہے، تو عمر بڑھنے کے ساتھ ہر روز ترقی ہو رہی ہے اس کے اندر، یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے بالغ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے.
لیکن اگر کوئی ہر روز ناپے کہ کل میں کتنا انچ تھا اور آج کتنا انچ ہوں تو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا فرق. لیکن ہو رہی ہے ترقی، بڑھ رہا ہے آگے، تو وہ محسوس جب لگا ہوا ہو محنت میں، کوشش میں، الذین جاہدوا فینا میں داخل ہو اور کوشش میں لگا ہوا ہو تو پھر ترقی ہوتی ہے، اگرچہ اس کو محسوس نہ ہو. اور اگر محسوس نہ ہونا ہی اس کے حق میں رحمت ہے، کیونکہ اگر محسوس ہونے لگے بہت زیادہ تو اللہ بچائے کبھی خود پسندی میں مبتلا ہو جائے، لہذا وہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے. جیسے کہ بچہ ترقی کر کر کے جوان ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے، بشرطے کہ راستہ سیدھا ہو اور اس راستے کے اوپر انسان اپنی کوشش نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم فرماتے ہیں، ترقی ہوتی ہے. اور اس وجہ سے جب آدمی سیدھے راستے پر چل رہا ہو، قدم بڑھا رہا ہو، یا کم از کم قدم بڑھانے کا پورا ارادہ کیے ہوئے ہو، تو مایوسی کا کوئی وجہ نہیں، مایوسی کی کوئی وجہ نہیں. برصراط مستقیم اے دل کسے گمراہ نہیں. جب صراط مستقیم پر آ گئے، چلنا فی الجملہ شروع کر دیا، تو اب اس صراط مستقیم پر کوئی شخص گمراہ نہیں ہوتا، مایوسی کچھ نہیں. رفتہ رفتہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ منزل تک پہنچا دیں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیتک، ولک الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاک، ولک الحمد حمدا عند طرفة كل عین وتنفس كل نفس. اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا واهلنا واموالنا یا ارحم الراحمین. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی ذات سے مضبوط اور قوی تعلق عطا فرما. یا اللہ اپنے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سے غفلتوں کو دور فرما. اپنے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے ذات سے مضبوط اور قوی تعلق عطا فرما. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم بے حوصلہ ہیں، حوصلہ عطا فرما دے، بے ہمت ہیں، ہمت عطا فرما. ہر طرح کی معصیتوں سے، گناہوں سے، ظاہر و باطن کے بیماریوں سے اے اللہ ہم سب کی، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمين برحمتك.